کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں ان کا علی کیسا ہوگا؟ مالک کون و مکان ہمیں مولا علی کو ماننے کے ساتھ ساتھ مولا علی کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اس جشن کا صدقہ ہمارے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ہیں، جہاں جہاں دفن ہے، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل۔ ریت امام کو سوا امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ مالک کونین اس جشن کا صدقہ جو بھی اولاد ہیں صاحب الزمان کے لشکر کا سپاہی عطا فرما، جو بے گھر ہے امام زمان کی انتظار گاہ عطا فرما۔ خالق کونین اس پر آشوب دور میں جشن کا صدقہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں قسمتوں کی محافظت فرما، ان کا شمار کنیزان امام میں فرما۔ یہ جنہوں نے اہتمام کیا ماشاءاللہ یقیناً نمر امام سے کیا، میں یہ نہیں کہتا اسے قبول فرما، میرا ایمان ہے اگر مولا قبول نہ کرتا یہ جشن نہ ہوتا، اسے اپنی نصرت میں شمار فرما۔ جتنی کاوش ہے، جتنی خدمت ہے، جتنی محنت ہے جوانوں کی، اسے نصرت امام میں شمار فرما، ان کو صاحب الزمان کے لشکر کے اولین دستوں کے ناصرین میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا امام المنتقم۔ نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین طاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامل کفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پر۔ میرا پہلا خطاب آپ کے اس علاقے میں یقیناً امر امام کے مطابق، مولا کی مرضی کے مطابق، تھوڑی دیر پہلے سرکار نے چکوال اپنا پیغام پہنچوایا اور یقین کیجئے بادشاہ اڑا کے لے کے آئے، یعنی شاید ہم 4-5 گھنٹوں میں پہنچے، بادشاہ نے بڑی کریمی فرمائی، ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ آج جس مناسبت سے ہم اکٹھے ہوئے وہ ہے جشن، دوسرے معنوں میں اس کو کہتے ہیں خوشی کا موقع۔ خوشی کا موقع ایک ایسا موقع ہوتا ہے جہاں سارے خوش ہونے والے اکٹھے ہوتے ہیں۔ رجب ایسا خوبصورت مہینہ ہے، ترجیب سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے تعظیم۔ پتہ چلا تعظیم والے مہینے میں تعظیم والا آیا ہے۔ مہربانی 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 مہربانی۔ تعظیم والا مہینہ، شہزادوں کے دنیا میں تشریف لانے، کافی شہزادے دنیا میں تشریف لائے۔ تھوڑی سی گزارش کرتا جاؤں، بڑی ضروری ہے، کبھی بھی ان کے آنے پہ کوئی کیا عقیدہ رکھے لڑا نہ کرو۔ جس کی جتنی عقل ہوتی ہے اس حساب سے وہ بات کرتا ہے۔ ہم جیسوں کا شعور کتنا بلند ہوگا، سارا دن سبزی کا ریٹ، گوشت کا ریٹ، بجلی کا بل، گیس کا بل، گھر کا کرایہ، آنے جانے کے معاملہ، سارا دن ذہن اس میں چلا رہتا ہے۔ ہم تلاش کرنے لگتے ہیں یہ آئے کیسے تھے۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی 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 مہربانی۔ ہم یہ بحث کرنے لگ جاتے ایک دوسرے سے، آئے کیسے تھے؟ اتنی چھوٹی چھوٹی سوچ ہے، چھوٹے سے ذہن ہیں، بہتر یہ ہے یہ کیسے آئے یہ ٹاپک نہیں ہونا چاہیے، جس کو جو دل کرے ان کے حوالے سے کہے یہ کیسے آئے، مگر ہر بندہ انشاءاللہ مذہب آل محمد کو پڑھنے والا اس چیز کی گواہی دے گا یہ جیسے بھی آئے نہیں، ہاں یہ ضرور ہے جب بھی آئے ماں مصلی پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ مہربانی مہربانی مہربانی، اس سے زیادہ بحث بنتی نہیں ہے، نہ مناسب ہے۔ ماں مصلی پہ تشریف فرما ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ شہزادی کونین مصلی پہ تشریف فرما ہے۔ جس علی کا بیٹا حسن 15 رمضان کو تشریف لا کر ماں کا روزہ بھی نہ ٹوٹنے پائے، بھائی بہت شکریہ۔ امیر کائنات آپ کی کیا بات ہے، ماشاءاللہ بڑے باکمال مزاج کے باکمال لوگ تشریف فرما ہو۔ امیر کائنات شہنشاہ معظم دنیا میں تشریف لائے، ساری دنیا کہتی ہے بادشاہ کعبے میں آئے، کئی نہیں بھی مانتے، زبردستی نہ کرنا، نہ کہ نہیں مانو تم، نہ، ان کو نہیں سمجھ آئی، انہوں نے کہا نہیں کعبے میں نہیں آئے، کوئی بات نہیں، جن کو سمجھ آ گئی کعبے میں آیا ان کے لیے تو مسئلہ ہے ہی نہیں۔ علی کا کعبے میں آنا دلیل ہے بادشاہ جب بھی آئے بت نہیں تھے، بت نہیں تھے، اس لیے زندگی میں جب بھی علی کو بٹھانے کے لیے کوئی مقام محسوس کرو تو وہ دل ہے، دل میں بھی اس وقت علی کو بٹھانا پہلے بت بھگا دینا۔ جو مانتے ہو مہربانی، اس لیے تو کسی عاشق نے قلم اٹھایا تھا کہ وہ کہتا ہے جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ مقدس، مہربانی، مقدس ترین جگہ جہاں تشریف لائیں، یہ ان کی مرضی ہے، اس کعبے کو زینت بخشیں تو کعبہ، کسی گھر میں تشریف لائیں وہ بھی کعبہ، قبلے جو ہیں۔ اگر کوئی یہ محسوس کرے میرے اندر امیر کائنات تشریف لا چکے ہیں، پھر اس کی دلیل یہ ہے علی کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی چیز اس کو اپنی طرف کھینچے نہ۔ اور آسان کر دیتا ہوں، ہر علی والے جوان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی کو بٹھائے، پتہ چلے کیسے بٹھائے، جب دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئے۔ یہ ہے معیار، مہربانی، ورنہ کوئی فائدہ نہیں علی علی خالی کرنے کا۔ کم از کم دیکھو یار، بندے کو کسی سے پیار ہو جائے کوئی دوسرا آنکھوں میں جچتا ہی نہیں، لیکن یہ پیار عارضی ہے، سال 2 سال 10 سال 20 سال پھر ایسا ختم ٹوٹ گیا، بلکہ آج کل سالوں والی بات نہیں، مہینوں میں ٹوٹ جاتا ہے۔ جس پیار نے راستے میں ٹوٹ جانا ہے اس کے ہوتے ہوئے اور کوئی نظر ہی نہیں آتا، جس پیار نے قبر میں بھی کہنا ہے گھبرا نہ ہم ہیں۔ شاباش شاباش، اشاروں میں بات کرتا جا رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ لازم ہے کہ ان بتوں کو توڑا جائے، یہ بت ہیں جو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ جب بابا جی بت ٹوٹ گئے ولایت قائم ہو گئی۔ ولایت کو اگر آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں تو نام ہے پیور چیز کا، جس میں کھوٹ نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، متفق ہو۔ ایک چھوٹا سا جشن کے موقع پر نتیجہ دیتا ہوں، جوانوں کے لیے خصوصاً میسج ہے، میں نے جو گزارش کی اس سے کسی کو انکار تو نہیں نا، ملاوٹ پیور، کھوٹ ملاوٹ سے پاک، ایسے ہے۔ لو جی، سلمان محمدی اتنے ملاوٹ سے پاک تھے، محمد نے انہیں اپنا کہا۔ آپ نے اتنی جلدی نتیجہ دے دیا یار،
بات کمال لوگ سرکار نے فرمایا یہ ہم میں سے ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی بڑی مخلوق یہ کہتی رہی ہم محمد سے ہیں، ہم محمد سے ہیں، ہم محمد، مزاج محمد ہے، کس کو کہہ دے یہ ہم سے؟ سلمان کو فرمایا یہ ہم سے ہیں، یہ ہم سے، سلمان و منا ایسے ہے نا، یہ ہم سے ہے، یہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں۔ جتنی بڑی بڑی دنیا محنت کر کے ڈگری حاصل کرے، بندہ مر گیا ڈگری مر گئی۔ بہت شکریہ حضور، آپ نے میرا تعارف کرایا تھا، کس نے کرایا تھا؟ آپ نے کرایا تھا، بہت بڑے بڑے الفاظ آپ نے بول دیے، میری اتنی اوقات نہیں، یہ میرے مولا کا کرم اور آپ موالیان حیدر کرار کی محبت ہے، ورنہ میری اوقات نہیں۔ کوشش کر رہا ہوں اس معیار پہ تھوڑا سا چل پڑوں، لیکن خواہش کرتا ہوں کبھی بھی زندگی میں علی کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، نہ سلمان کے نقش قدم پہ چلنا، نہیں جس کو سمجھ حیدری علی ولی اللہ، زندگی میں بھی کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے نا، خداوند عالم ہمیں علی اولاد علی محمد و آل محمد کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، نہیں ہے جرت ہماری محمد کے راستے پہ چلیں، علی کے ہاں ان کے عاشقوں کے نقش قدم پہ، سلمان کے پیچھے پیچھے، بوزر کے پیچھے پیچھے، کمبر کے پیچھے پیچھے، مقداد کے پیچھے پیچھے، میری بیٹیاں فضہ کے پیچھے پیچھے، جتنی اوقات ہے بندہ وہاں اچھا لگتا ہے، اتنی بڑی چھلانگ ضرور لگانی ہے جہاں بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اوہ علی کے نقش قدم پہ چلنے والے کو عباس کہتے ہیں۔ مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی۔ مہربانی یار، سلام ہے آپ کے معیار سماج، کیا بات ہے گجرانوالہ، سلام ہے گجرانوالہ، بہت شکریہ گجرانوالہ۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، سلمان کو فرمایا یہ ہم میں سے ہے، بہت بڑی ڈگری حضور، بہت بڑی ڈگری ہے، یہ ہم میں سے ہے، ہم میں سے محمد جیسی ہستی، وما ینطق عن الہوا کا مصداق، فرما دے کوئی معمولی بات تو نہیں۔ پھر ذرا غور سے سننا، جن کو سرکار کہہ رہے یہ ہم میں سے ہے وما ینطق عن الہوا کا مصداق، پھر اسی نے ہی کہا ہوگا نا اس کو کہے، اپنی مرضی سے تو کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے۔ میرا دل چاہ رہے میں ولایت پہ ایک جملہ اور کہہ جاؤں، دائیں بائیں آگے پیچھے بندے میرے موالیان حیدر کرار جشن میں شریک، سارے نعرے ولایت کی خوشبوئیں پھیلا رہے ہیں، میرا دل ہے کہ میں ولایت پہ اور جملہ کہتا جاؤں۔ 18 ذی الحج گزر گئی، بات پھیل گئی شرق و غرب میں، ہر جگہ رسول نے ایک اعلان کیا تھا، حج کا موقع تھا، سرکار نے ہاتھ بلند فرمایا، من کنتو کہا، بندے بیٹھے تھے پنچایت بنا کر، اور انہوں نے کہا محمد نے جو کہا ہے جس جس کا میں اس کا علی، تو مانا کیوں نہیں؟ وہ کہتے نہیں نہیں ہم نے نہیں ماننا، کوئی بات نہیں، لیکن غصہ نہیں کیا کرو، محبت سے سنا کرو، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات چھپی ہوتی ہے، فوراً ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، جو نہیں مان رہا تھا وہ فارغ ہے۔ جس طرح بندے آج کر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مولا کے چاہنے والوں کو غصہ آ جاتا ہے، وہ آلہ ہی کہاں چلا گیا، وہ آلہ ہی کہاں، اب کوئی نہ کہے، مجھے بڑی دنیا کہتی ہے بخاری صاحب ممبر پہ بات کریں، کتب میں لکھا ہے وہ آلہ وسلم، میں کہتا ہوں بالکل نہیں کرنی، کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے آل اگر خود زبان پہ نہ آنا چاہے میں کیا کروں؟ مہربانی، اس لیے غصہ نہیں کرنا، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی، غصہ نہیں کرنا، لڑنا نہیں، بہت شکریہ بیٹا، زبردستی نہیں کرنی، آپ کی طرف سے پھول ہی پھول نکلے، محبتیں ہی محبتیں ہوں، پیار ہی پیار ہو، غصہ نہ کرنا، وہ نہیں مانتا تو وہ ایسے، کوئی بات نہیں، علی والا بن، علم کے نیچے دعا کر، مولا اس پہ بھی رحم ہو جائے، ہو جائے گا، تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں کے اثر سے،
ذرا ایک ٹرائی تو مار کے دیکھنا، جشن کا صدقہ ٹرائی تو مارنا، جس کی سمجھ نہیں آنی نا بندہ جو بڑی مخالفت ہو اس کے حق میں دعا کرنا۔ خدا کی قسم سرکار وفا کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد ہی نہیں ہوتی۔ پر غصہ نہیں کرنا، یہ جوانوں کا میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، لڑنے کا جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ 1400 سال سے لڑنے کو فائدہ ہوا؟ ہاں انتظار ضرور ہے، اللہ کرے عادل آئے، آ کے فیصلے کرے۔ اچھا اپنے عادل پہ ہاتھ اٹھائے، میرا دل ہے میں جشن کے صدقے ایک عادل پہ جملہ دے جاؤں۔ خدا کی قسم عادل لفظ جس کو سمجھ آ گیا اس کو اللہ کی عدالت کے قانون سمجھ آ گئے۔ عادل جو عادل کرتا ہے، عادل جو عادل کرتا ہے اس کا مزاج انصاف والا نہیں۔ تھوڑی سی گہری بات کر رہا ہوں، تھوڑی سی گہری بات، میں واپس سلمان پہ آتا ہوں اور میں انشاءاللہ جشن کے 2-4 جملے اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جو عدل کرتا ہے اس کا مزاج انصاف والا نہیں، انصاف اور ہے عدل اور ہے۔ آپ کہیں گے سید کو مثال ہی دے جاتے، ہمارے کچھ دوست بیٹھے تھے اہل سنت، وہ بعد میں کہنے لگے سید بات تو کر گئے مثال نہیں دی۔ لو جی ابھی ماشاءاللہ جشن کے بعد تبرک تقسیم ہوگا، میں تقیشہ کو کہتا ہوں جوان آپ کے جتنے بھی ہیں دوست احباب، ان کو کہنا مثال دے رہا ہوں، ان کو کہنا کہ یار آج دروازے پہ لنگر تقسیم کرنا، ان کو پیکٹ بنائیں، یہ سارے ایک جیسے، اور جب چاول ڈال رہے تھے یا کوئی لنگر ڈال رہے تھے ساتھ والے دوستوں نے کہا برابر برابر ڈال، 2 بوٹیاں ڈالی ہیں تو ہر ایک میں 2 ڈال، 2 آلو ڈالیں تو ہر ایک میں 2 آلو ڈال، 2 روٹیاں ڈالی ہیں تو سب میں 2 ڈال۔ یہ جو برابر برابر ہے یہ انصاف ہے۔ بہت شکریہ بیٹا، یہ بات اچھا لو جی باہر کھڑے ہو گئے، جشن پاک مکمل ہوا آج کا، ورنہ جشن سبحان اللہ سرکار صاحب کے آنے پہ ہوگا۔ باہر کھڑے ہو گئے بچے جوان، شاپر لے کے کھڑے ہو گئے، لو جی بچہ آیا اس کو بھی ایک شاپر پکڑا دیا، بیٹیاں ذرا سمجھنا بابا، بچہ آیا ایک شاپر پکڑا دیا، بوڑھا آیا ایک شاپر پکڑا دیا، جوان ایک شاپر پکڑا دیا، سب کو برابر برابر، یہ انصاف ہے عادل نہیں۔ کرو سوال عادل کیا؟ بچہ آیا، بچی کی خوراک تھوڑی ہے، اگر تو نے بچے کو ایک شاپر دینا تو جوان کو 2 دے۔ شاباش شاباش، جوان کو 2 دے۔ کوئی پوچھے کیوں؟ کہو عادل یہ ہے جو جس چیز کا حقدار ہے وہ چیز اس کو دینی چاہیے۔ بڑا فرق ہے، انصاف اور ہے، مہربانی آپ کی کیا کہنے، تقیشہ آپ کے کیا کہنے، عادل اور ہے انصاف اور ہے۔ بادشاہ انصاف نہیں کریں گے، عادل کریں گے۔ میں ایک پیغام دے گیا، محبت کے ساتھ پیغام دیا کرو، محبت کیا کرو، انشاءاللہ بڑا کام پھلے پھولے گا۔ جھگڑو گے تو فائدہ نہیں ہے، جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارے وقت کا ضیاع ہے، بلکہ تمہیں گالی بھی دینا۔ اچھا چلو آج شاہ جی ایک بات اور کر جاؤں، گجرانوالہ کا ممبر ہے، ایک تانا ملتا ہے نا کافر، الگ میں مناظرے والا بندہ نہیں، میرے سامنے ایک بات آ گئی تمہاری امانت سنبھالنا، تانا ملتا ہے نا کافر، ہمارے بچے غصے ہو جاتے ہیں، اس نے مجھے کافر کہا، میں تجھے قرآن کی روح سے کافر کا مطلب بتاؤں، کوئی الزام دے تو تیرے نام سے دے، کافر کا مطلب ہے چھپانے والا۔ اب میں تجھے لے چلوں، فلسفیانوں نے لکھا ہے ہر کسان کافر ہے کیونکہ وہ بیج چھپاتا ہے، لکھا ہے قبر کافر ہے کیونکہ بندہ بندی چھپاتی ہے، سمندر کافر ہے ہیرے چھپاتا ہے۔ یا علی تیرے نام پہ الزام اچھا لگتا ہے، غصہ نہ ہوا کرو، کوئی کافر کہتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں شک ہے انہوں نے علی چھپایا ہے۔ بہت شکریہ یار، سلام ہے گجرانوالہ۔ جسے نہ ہو اپنی نسل میں شک وہی کہے گا علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری۔ تحفہ تھا یار آپ کے لیے، انشاءاللہ سنبھالو گے، کوئی کہہ دے تو کوئی نہیں، غصہ نہیں ہونا، پتہ چل گیا کافر کہتے ہیں چھپانے والے کو۔ اللہ اکبر، صرف اسی پہ گفتگو ہو گئی تو ہماری گفتگو طویل ہو جائے گی۔ لو جی میں بات جو کر رہا تھا میں ادھر آ گیا، سلیمان کو فرمایا منا، یہ ہم سے ہے، یہ ہم سے ہے۔ کیوں؟
کبھی سوچا سلمان کو کوئی خاص وہ تھا؟ نہیں، یہ خاص بن گیا تھا ایک طویل انتظار کی وجہ سے۔ انتظار کے بعد تیرے میرے رسول نے سلمان سے فرمایا ہم سے کچھ مانگ۔ منا کی ڈگری ایسے نہیں ملتی، گجرے والے والوں پوچھا رسول نے کچھ مانگ، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے جن کو آپ جیسے مل جائیں آپ کے ہوتے ہوئے بھی بھلا کچھ، یہ ہے معیار، ورنہ ہم جیسا ہوتا میرا یہ مسئلہ، میری یہ ٹینشن، میری یہ پریشانی، میری یہ تکلیف۔ اس کا معاملہ اور ہے، امیر کائنات فرمان ہم سے کچھ مانگ، یا علی آپ ہیں نا۔ ایک میں نے جشن پہ تکیشہ اس دن جملہ دیا تھا، بچنا والے کو دے جاؤں، ویسے ایک دل کی بات ہے، بتاؤں، سوچئے گا ضرور، اس مقدس جشن کی قسم، اللہ جس کو علی دے دے، علی کے ہوتے ہوئے کچھ مانگنا بے وقوفی ہے۔ مہربانی بیٹا، مہربانی یار، بہت شکریہ یار، بہت شکریہ، گہری بات میں تھی میں کر گیا۔ تھک تو نہیں گئے؟ پکی بات ہے، تھوڑی سی اور گزارشات پیش کر دو۔ سلمان ہم میں سے ہے، رسول نے ڈگری عطا کی۔ اچھا مزاج رسول ہے، 13 رجب ایک جملہ سامنے آ گیا، میں نے کہا چلو یہیں جوڑ لیتے ہیں، میں آگے بھی سناتا ہوں تھوڑا سا اور۔ یہ مزاج رسول ہے، رسول نے فرمایا تھا علی کا چہرہ دیکھنا، سارے متفق ہو، متفق ہو، علی کا چہرہ دیکھنا کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول نے۔ ذرا سوچنا، کسی کو بتانا بھی صحیح تو ذرا سوچ کے بتانا، اگلا برداشت بھی کر پائے۔ مخلوق کو کہتا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، 16 رجب کو پہلے پہلے علی کو دیکھا۔ بہت شکریہ یار، گہری بات تھی، کسی کے ساتھ کرنا تو سوچ کے کرنا، اگلا برداشت بھی کر سکے یا نہیں، فوراً ذہن کہیں اور نہ چلا جائے۔ لو جی، سرکار نے فرمایا سلمان ہم میں سے ہے، تیرے رسول نے رہتی دنیا تک کلیہ دیا ہے ہر قسم کا۔ اب میں اس کو بتانے کی خاطر ایک چھوٹی سی مثال کا سہارا لیتا ہوں۔ اس وقت دن ہے یا رات ہے؟ رات ہے۔ اگر یہ پہچاننا ہو یہ رات ہے تو کیسے پہچانے؟ فوراً علماء عرفا متفق ہیں، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کا مطلب رات ہے تو اس کا مطلب یہ دن نہیں، دن ہوتا تو رات نہ ہوتی۔ یہ بیٹھا ہے بچہ، لڑکا، کیسے لڑکا ہے؟ یہ لڑکی نہیں، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ ایک بندے نے جانا ہے جنت، کیوں جانا ہے؟ کیونکہ اس نے جہنم نہیں حالانکہ علی والوں کی منزل جنت نہیں۔ تکیشہ میں ایک اعلان کر کے جا رہا ہوں، لاہور دور نہیں ہے، کتابوں سے ثابت کر دوں گا، سرکار کا صدقہ کبھی بھی زندگی میں جنت کی طلب نہ کرنا، اس لیے تکیشہ جنت کربلا والوں کی ٹھکرائی ہوئی چیز کا یقین جانیے۔ یقین جانیے۔ اور کوئی بندہ یہاں سے پریشان ہو کے کہے تکیشہ کے بچوں کو یہ شاہ جی کیسے بندہ بلایا، پھر جنت کی طلب نہ کریں۔ ارے بھائی تیرا مزاج بلند کرنے کے لیے تو ممبر سجایا گیا، آنکھوں کے ذکر جو بلند کا ہے، علی بلند ہے نا، ذکر بلند کے تیرے مزاج بلند کرنے ہیں۔ بابا رسول نے فرمایا تھا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کربلائیوں کو پتا تھا جو چیز ماں کے قدموں کے نیچے وہ حسین سے مانگے، حسین سے تو وہ مانگ جو مقدر میں نہیں ہے۔ آپ کو پریشان ہو کے بھی نہ چلا جائے نا کہ سید نے ممبر پہ آج پہلا پروگرام تھا اور آتے ہی ہم آپ کی محبت میں آپ کے چہرے کی زیارت کے لیے کھڑے ہیں۔ جشن تو پھر منانے کا نام ہے نا، چہرے مسکراتے رہیں، کھلتے رہیں، ہنستے رہیں، کبھی کبھی تو ماتمی ہنستے ہیں نا۔
ایسے ہے نا. تو جشن پہ بھی میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں آگے، بس میں بات مکمل کروں. قدرتی سامنے آ گئی. سلمان کو فرمایا یہ ہم میں سے ہے. میں نے کہا ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اس کا مطلب اگر سرکار نے فرمایا یہ ہم میں سے ہے تو کوئی یقیناً ایسے ہوں گے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہوگا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. یہی بات آئی تھی نا کہ سرکار نے جنت اور جہنم پہ بات تھی، تو میں تھوڑی سی بات آپ کی خدمت میں اور عرض کر گیا. تو یقیناً سرکار نے فرمایا ہوگا جس نے یہ فلاں فلاں ہم میں سے نہیں تیرے رسول نے کلیہ دے دیا، کسی کا نام ہی نہیں لیا. سلمان کا لیا یہ ہم میں سے ہے، پر تیرے رسول نے کلیہ دے دیا. سرکار نے فرمایا من غشا فلیسا منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. ہوا کیا؟ مہربانی ہاتھ اٹھا لیا، یاد آ گیا نا یہ جملہ. دودھ والے نے اپنی دودھ کی دکان کے باہر لکھوا کے لگوایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. پیٹرول پمپ والے نے پمپ پہ لکھوا کے لگوا دیا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. ہم نے کہا پیمانہ بہت ٹھیک ہے، ہم نے کہا ترازو بہت ٹھیک ہے، بہترین 1 لیٹر دودھ کا ایک ہی دیتا ہوگا. ہم نے یقین کر لیا، آگے وہ جو بھی دیتا وہ جانے، اس کا اللہ جانے. ہم نے اسے لڑنا نہیں ہے، لیکن فرمان نے ہمیں کھینچا. سرکار کے فرمان نے کہا آ جا. ہم چلے گئے، دودھ لے لیا. 3 زمانے نا. لو جی میں اور آسان کرتا ہوں. یہ جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں. میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا جی میں نوکری کرتا ہوں. میں نے کہا ماشاءاللہ بیٹا اچھا کرتے ہو. بابا کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا جی وہ بھی نوکری کرتے تھے. میں نے کہا کافی نہیں کرتے تھے؟ کہنے کا سید عقل کی بات ہے، وہ کرتے تھے میں کروں گا. وہ ان کی ضرورت تھی، یہ میری ضرورت ہے. اگر بات سمجھ آ گئی ہے تو تحفہ دینے لگا ہوں. پوری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف. تقیہ جملہ انشاءاللہ لوح دل پہ نقش ہونا چاہیے. بچپن سے سن رہے ہیں ایک علی کا سلمان تھا. یہ جشن کہتا ہے وہ سلمان تھا. اٹھتے ہوئے کہے میں بھی مہدی کا سلمان بنوں گا. بہت شکریہ یار. سلام ہے گجرا والے والے. مہربانی. العجل العجل. یاد رہے گا وہ حسین کا حر تھا، میں مہدی کا حر بنوں گا. میری بیٹیاں بھی سن کے کہیں وہ معصومین کی فضا تھی، میں قائم کی فضا بنوں گی. تقیشہ جوانوں آپ نے محسوس کیا ہوگا ہمارا ممبر بھی ابھی ہمیں ماضی میں رکھ کے بیٹھا ہے. سارے ہم آتے ماضی سنا کے چل کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا کیا ہوا. اچھی بات ہے، نالج ہونا چاہیے کیا ہوا تھا، مگر سب سے زیادہ ضروری یہ ہے ان کو بتایا جائے امام آئیں گے تو کیا ہوگا. لو جی میرے خطاب کے بعد بندے کہیں تقی شاہ سید کہہ گیا مستقبل کے بارے میں امام آئیں گے تو ہمیں کیسے کعبے جانا ہوگا کیونکہ سرکار کعبے آئیں گے. کیسے کعبے جانا ہوگا؟ تقی شاہ ان کو بتا. سید دعویٰ کر گیا، دلیل بھی دے گیا. آنے دے صاحب و زمان کو، سردار کے آنے پہ تیرا پہلا قدم گجرانوالہ میں ہوگا، دوسرا کعبہ میں ہوگا. ایسا ہی ہے. مستقبل کی تیاری رجعت. یہ جتنے بھی بانیان تشریف فرما ہو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر کے جا رہا ہوں، جس کو بھی پڑھانا ہے بسم اللہ فون کر کے جب ٹائم لو نا اس کو یہ ضرور کہو جناب تیاری کر کے آنا. یہ بھی بتانا کیا ہوا تھا، اب یہ بھی بتانا سردار آئیں گے تو کیا ہوگا. بادشاہ کے آنے پہ ہم بھی تو ذہنی طور پہ کوئی تیار ہونا. کوئی پوچھے یار یہ آج کل تم نے پڑھنے والوں کو کہہ دیا ہم نے کیسا بننا ہے، سرکار آئیں گے تو کیسے بنیں گے، ان کو محبت سے سمجھانا. دیکھو یار بچپن سے سن رہے ہیں ایک حر آیا تھا، حسین نے علیہ السلام بنایا تھا، ہم بھی قائم کے پاس جائیں گے وہ علیہ السلام بنائیں گے. اور یاد رکھنا اس حر کا تیرے ساتھ موازنہ ہو ہی نہیں سکتا. تقیشہ میں اتنا بڑا جگر کر کے گجرانوالہ کے ممبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، اس حر کو بھی سلام
مگر مہدی کے ہر کی کیا بات ہے؟ کیوں؟ دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ شکریہ گجرانوالے، گجرانوالا والوں سلام ہے آپ کے معیار سماعت پر۔ میری بچی کو انشاءاللہ آج سے پتہ چل گیا مجھے امام کے لیے کرنا کیا ہے۔ یہ جو ہی صبح صبح اٹھے گی بچے کو، گھر والے کو، بھائی کو، باپ کو یاد دلائے گی، او بابا اٹھتے ہی کعبے کی طرف رخ کرو، حجت کو سلام کرو، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، سلام کرو۔ بچے پوچھیں گے ماما یہ سلام کیوں؟ یہ ماں سمجھائے گی بیٹا اس لیے جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی، بہت شکریہ حضور، مہربانی۔ تبدیلی آنی چاہیے نا، ہیں سرکار آئیں گے تو کیا ہوگا؟ میری مائیں آج سے اپنے بچوں کے کانوں میں یہ کہنا شروع کر دیں گی انشاءاللہ، بچہ بچی میں تجھے امام کی امانت سمجھ کے پال رہی ہوں، تو نے لبیک کہنا ہے امام کو، اگر تو نے حجت کو لبیک نہ کہا تیرا میرا ماں بیٹے والا رشتہ ختم۔ وہ کہے گا ماما یہ کیوں؟ کہے گی میں نے کربلا والیوں سے سیکھا ہے۔ حضور بہت شکریہ، حضور بہت شکریہ، مہربانی۔ سلام ہے معیار سماعت پہ، تھکے نہیں تو دو چار جملے میں اور عرض کر جاؤں۔ بھئی بہت شکریہ۔ میری ماں بہن بیٹی گھر میں ایسا ماحول رکھے گی، کوشش کرے گی لڑائی جھگڑوں سے ہٹے۔ ہم سائے کہیں گے، رشتہ دار کہیں گے بی بی اکثر تیرے گھر میں شور نظر، مجھے بتانا جناب جب ٹائم ہو جائے، اشارہ کرتا ہے، اکثر تیرے گھر میں شور چلتا تھا، اکثر لڑائی جھگڑے چلتے تھے، یہ جھگڑے کیوں ختم ہو گئے؟ میری بہن بیٹی کہے گی اس لیے اچھا نہیں لگتا، امام آ گئے تو پھر سردار نے اچانک آنا ہے۔ میری بیٹی، میری ماں، میری بہن کوشش کر کسی کو نہ بتا اپنی پریشانی، کسی کو نہ بتا اپنی ٹینشن، کسی کو نہ بتا اپنی تکلیف، روزانہ امام زمان کے نام کا چراغ جلا، اور تکلیف ٹینشن زیادہ ہو، کوئی بیماری ایسی لگ گئی ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، علم عباس کے چراغ کے تیل کو لگا۔ تیرے پاس ڈاکٹروں کی دوائیوں سے زیادہ طاقتور نسخہ ہے، اگر پھر بھی پریشانی ختم نہ ہو، ٹینشن ختم نہ ہو تو کوئی مسئلہ، ہر چاند کی 14 کو سرکار صاحب الزمان کے نام کا دسترخوان بچھا۔ سردار سے ہم بہت دور ہیں، انشاءاللہ قریبان ہے بادشاہ کے، بادشاہ بڑے کریم ہیں، بادشاہ بڑے شفیق ہیں، بادشاہ بڑے مہربان ہیں۔ جوان میں طرف دیکھنا بیٹا، بہت شفیق بادشاہ کریم ہیں، کوئی ضرورت نہیں آقا کی تلوار سے ڈرنے کی۔ جو کہے نا سرکار کے ہاتھ میں تلوار ہے، سرکار آئیں گے بندے ماریں گے، ان کو بتاؤ بھائی تلوار لوہار کی دکان کی بنی نہیں۔ وہ کہیں گے تلوار میں خاصیت کیا؟ ان کو بتاؤ یہ نازل ہوئی، اور اس کی خاصیت یہ ہے یہ جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی۔ میں سرکار چاہ رہا تھا، میں سرکار قائم پہ لازم ہے، ہماری ہر محفل میں، ہماری ہر مجلس میں، ہمارے ہر ذکر میں سرکار قائم لازم ہے۔ دیکھو مجلس ازا جشن بھی ہو، اوپر لکھواتے ہو زیر سرپرستی، لیکن کتنا افسوس ہے جس کی زیر سرپرستی ذکر ہے اس کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتا۔ شاہ جی ایسے ہی ہے نا، ان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتا۔ لو جی میں تلوار پہ ایک جملہ کہہ دوں، میں پھر واپس آتا ہوں، بس شعبان کے رجب کے 2-4 جملے عرض کر کے پھر اجازت چاہتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا تلوار شجرہ شناس ہے۔ یہ جو معصوم بچے بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے خطاب کے بعد پوچھتے پھریں کسی سے کہ جناب سید آئی تھی ہمیں تو سوچ میں ڈال کے چلے گئے، شجرہ شناس یہ کب بات ہوئی تھی؟ بیٹا لکھ لو اپنے دل پہ یہ جملہ، ایک جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مالک سے عرض کیا، اپنے مالک سے عرض کیا من کون تو مولا، میں نے کہا ولایت کا جملہ کہوں گا اگر یاد آ گیا ضرور کہوں گا، اپنے مالک سے عرض کیا
یا علی محبت کے انداز میں تھا، جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے۔ مسکرا کے فرماتی تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی، نسلیں دیکھ کے کاٹتی گئی، نسلیں دیکھ کے کاٹتی گئی۔ گجرانوالہ بہت شکریہ۔ عرض کرتے آقا جنگ میں تھے تو سارے دشمن، اس کا مطلب کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا۔ مولا دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں۔ مسکرا کے عرض کرتے ہیں سرکار فرماتے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ سن میری تلوار اس دشمن کو چھوڑ کے چلی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکل رہا۔ مہربانی تک کی شاہد۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ کے جا کے سننے کی کیا بات ہے۔ سلام ہے گجرانوالہ، مہربانی گجرانوالہ، مہربانی۔ شاہ جی یہی وجہ تھی میں نے آپ کو بلایا ہیں جی۔ انشاءاللہ محبت بانٹنی ہے، پیار سے، آپ کو پتہ ہے پیار سے۔ بہت شکریہ۔ یہ تقاضا ہی، اور ہم سادات کے لیے حکم بھی یہ سید توڑنے والا نہیں، توڑنا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کسی کا عقیدہ بلند نہیں تو سارے بچے کٹھے تھوڑا بولنا شروع کرتے ہیں۔ کوئی بچہ چند مہینوں میں، کچھ سالوں میں، کوئی بہت زیادہ دیر سے جا کے بولتا ہے، ضروری تھوڑا ہے کہ ڈنڈا اٹھا لے۔ آپ نے محترم ایک بات کی تو میرا دل چاہ رہا ایک بات کرتا جاؤ۔ ایک مولا علی کا ملنگ ہے، نام ہے عمار یاسر، شیعہ ہے، محب نہیں، شیعہ ہے۔ پھر ایک بات آ گئی، مومن گجرانوالہ والے کہیں گے سید یہ ایک نئی بحث چھیڑ کے چلا گیا، شیعہ ہے محب نہیں، اس کا مطلب محب اور ہے شیعہ اور ہے۔ ہاں یہ معصوم کا فرمان ہے۔ مولا سے پوچھا گیا، 11ویں لال ولایت سے پوچھا گیا آقا یہ بندہ فرمایا یہ کہلواتا تو شیعہ پر یہ شیعہ نہیں محب ہے۔ سرکار محب اور شیعہ اور؟ حضور اب میں کہتا ہوں اللہ مان، خدا کی قسم جو سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا میں کہتا ہوں اللہ مان، تیرے 11واں امام علی کا علی بیٹا مسکرا کے فرماتے بڑا فرق ہے محب اور شیعہ میں۔ سرکار فرق ہے بیٹیاں سننا، سرکار فرماتے محب وہ ہے جو ہم سے محبت کرے، شیعہ وہ ہے جس سے ہم پیار کرتے ہیں۔ شاہ جی بڑا فرق ہے خدا کی قسم، جوانو یقین کرو بیٹا بڑا فرق ہے، جو امام سے پیار کرے۔ حضور یہ آپ نے اپنے پاس برکت کے لیے رکھنے ہیں، یہ پیسے آپ نے رکھنے ہیں، میں پیسوں کے لیے نہیں نکلتا، میں نے 18 سال سے آل محمد کا ذکر نہیں، نا میں نے ہاتھ ہی نہیں لگانے۔ حضور میری ماں نے پہلا لقمہ مجھے کھلا کے کہا تھا نظر اللہ نیاز حسین، یہ کاغذ نیاز نہیں، اور میرا علی اتنا عام نہیں جو پیسوں میں بک جائے۔ یہی تو تقی شاہ نے مجھے جب دعوت دی، شاہ جی مجلس پڑھنے ہیں، سید مجلس پڑھنے، جشن پڑھنے ہیں، میں نے کہا شاہ جی دعوت دینے آؤ، آؤ گے میں پھر آؤں گا۔ سوچا تو اس نے ہوگا کہ یہ کیسا خطیب ہے، ہر بندہ پہلے کہہ دیتا دو گے کیا، پہنچ جاتا ہے، یہ واحد بندہ ہے جو کہتا ہے دعوت دینے آؤ۔ سید آیا تو میں آیا، اگر یہ نہ آتا میں نہ آتا، میری اتنی تھی بس، اسے زیادہ نہیں۔ باقی میں نے یہ سرکار کا صدقہ ہے، خدا برکت دے آپ کو، میں نے کاغذوں کو ہاتھ نہیں لگانا۔ 18 سال پہلے میں نے امام سے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا تھا میں مانتا ہی اس حسین کو جو رکھتا کسی کا نہیں، پیسوں کی خاطر میں نہیں آیا۔ یہ اور بات تقیشہ میں ایک اور بات بتاتا جاؤں، پیسے مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، پیسے کس کو برے لگتے ہیں، لیکن آل محمد کے نام پہ نہیں، نہ بنتے ہی نہیں۔ اچھا نہیں بات چلی پڑی تو ایک جملے کا جواب آپ نے دینا ہے، میں بہت پڑھ گیا۔
تقیشہ ظہوری امام تو خیر سے ہونا ہی ہونا ہے نا، ہونا ہے نا، انشاءاللہ ہونا ہے۔ اللہ سارے مومنوں کو دکھائے، میری بیٹیاں میری بہنیں ساری کنیزوں میں شمار، انشاءاللہ ہونا ہے۔ لو جی کعبے کی چھت ہوگی، تیرا میرا صاحب ہوگا۔ علی کے گھر کا مزاج ہی، کوئی علی کعبے میں آتا ہے، کوئی علی کعبے پہ آئے گا، آئیں گے نا انشاءاللہ۔ گجرانوالے والے مومن موالی حبدار عزادار ماتمی سارے کٹھے، صاحب و زمان آج ہمارا دل ہے ہم سلمان سے علی سنیں۔ لو جی قوت اللہ سے قوت لے کر، مشیت اللہ کا عمامہ باندھ کر، علی کی نالین سے خیرات لے کر جناب سلیمان نے علی شروع کیا۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا کیونکہ موجود صاحب العصر تھا، وقت کا بھی مالک تھا۔ شروع ہو گئے، سرکار سلمان نے مومن علی 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 کر کے پتہ نہیں کتنے دن گزر گئے، تھکتے ہی نہیں، نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ، خوش ہے مومن، مسکرا رہے ہیں، نہ بھوک نہ کچھ۔ گھبرا گئے ہو، ارے یوسف کو جو دیکھ لیتا اسے بھوک نہیں لگتی تھی، فخر یوسف کے آنے پہ بھلا کہاں بھوک لگے گی، مہربانی یار۔ لو جی جناب سلمان نے سرکار کے امر پہ، کیونکہ اولی الامر کے امر پہ چلتا ہے، اپنی مرضی نہیں ہے، سرکار کے امر پہ بات مکمل کی۔ آپ کا دل چاہ گیا کہ ذرا سرکار میثم آپ بھی سنو۔ لو جی جناب سلمان نیچے اترے، مجھ جیسے دو چار بندے گئے، جلدی یہ لفافے جیب میں نکالے اور اس میں کچھ تھا، اور سلمان کو کہتے سلمان یہ نیاز ہے۔ سلمان نے دیکھا یہ کیا، یہ کیا ہے؟ سرکار یہ نیاز ہے نا۔ سلمان یہ نیاز کیا مطلب؟ نیاز کیا مطلب؟ یہ علی سنانے کے بھی پیسے ملتے ہیں؟ بہت شکریہ یار، میں نے تقیشہ اس لیے اپنی تقریر کے دوران کہ خدا کی قسم اگر تیرا رجب سمجھ آ جائے اللہ سے علی کے ہوتے ہوئے کچھ لینا اچھا نہیں لگتا۔ بہت شکریہ، میں بہت پڑھ گیا، نہ چھوڑ آپ کی خدمت پہ، ناراض تو نہیں ہو گئے، گھبرا تو نہیں گئے؟ شکر گزار ہوں میں آپ کا، شکر گزار ہوں۔ بادشاہ آپ سب کو اپنے ظہور تک اسی طرح رکھے۔ لو جی دعا کا ٹائم ہے، دعا مانگتے ہیں۔ شاعری پڑھنی تھی لیکن اب بات چلتے چلتے آگے آپ کے پڑھنے والے بھی ہیں، 10 بج گئے، یقیناً پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کا۔ میں دعا کے ہاتھ اٹھاتا ہوں، آپ نے صرف پہلے دعا سننی ہے۔ دعا کے لیے دیکھ لیں کوئی مسئلہ ہے۔ اچھا یہ آپ پھر کر دیجئے گا، آگے کسی پروگرام کا اعلان ہے، جشن ظہور معصومین کا اعلان ہے، ماشاءاللہ محمد مالک صاحب کے، آپ کر دیجئے گا اعلان۔ میں نے کہا کوئی پیغام ہے، کوئی سوال آ گیا تو میں جواب دیتا جاؤں، بعد میں یہ نہ کہیں سید کو سوال بھیجا تھا تو سنا نہیں۔ دعا کا ٹائم ہے، دعا کے لیے خیراتی بن کے چلیں گے، نجف چلیں یا کعبے چلیں، آپ کی مرضی ہے، نجف چلے۔ اچھا بسم اللہ بیٹا۔ بیٹا آپ نے دیکھا ہے، یہ بزرگ گواہی دیں گے، کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو، باہر دروازے پہ منگتے آ جاتے ہیں، اللہ نے بچہ دیا، اس بچے کا صدقہ دے۔ ایسے ہے، بچہ کوئی بڑے عرصے بعد ہو، بندے کے جیب میں جو بھی ہو دے دیتا ہے، خوش اتنا ہوتا ہے یار میرے بچے کا صدقہ لینے آئے ہیں۔ ایسے ہے بچوں، آپ نے دیکھا ہے بیٹا کبھی؟ اچھا شکریہ بیٹا۔ اگر ہمارے ہاں یہ رواج ہے تو ہم اپنے رواج کے حساب سے اللہ کے پاس چلتے ہیں، ابو طالب کے پاس چلتے ہیں، مصطفیٰ کے پاس چلتے ہیں، ہمیں علی کے آنے کا صدقہ چاہیے۔ مہربانی بہت شکریہ علی کے آنے کا، مہربانی شاہ جی۔ میں نے کہا چلو اس طرح رخین تک بات پھیر کے پہنچایا جائے۔ ماشاءاللہ بڑے باکمال ہو، علی کے آنے کا صدقہ، آواز آئے گی پروردگار کی، آواز آئے گی انشاءاللہ۔ میرا بندہ مانگ،
پروردگار ہم نے تیرے سے بھی مانگنا ہے، سرکار محسن اسلام بیضۃ البلد جناب عمران علیہ السلام کی ذات گرامی قدر سے بھی مانگنا ہے۔ اے مانگا کرو پاک ابو طالب سے، یقین کرو عرفاء فرماتے ہیں خیرات جو کہیں سے نہ ملے وہ ابو طالب سے مانگا کرو۔ اچھا سرکار کے جی بسم اللہ، آپ تشریف لیں، کسی کو بلانا ہے؟ دیکھیے گا کس کو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جشن کا ماحول ہے، پریشان نہیں ہونا آپ کیوں درمیان میں آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں، خیر محبت مسکرا پڑے ہو، یہی تو جشن ہے نا۔ ہاں جی، سرکار ابو طالب علیہ السلام یا علی کے پاس بندہ پہنچ گیا، دل چاہ رہے علی کے بابا کا ایک جملہ کہتا جو ویسے میں نے بہت پڑھ لیا، صرف ایک جملہ، یا علی، وہ آپ کے بابا نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ دیکھو کریم تھے نا، مسکرا کے فرماتے تجھے نبی کی کوئی حدیث یاد ہے، فرمان یاد ہے؟ مسکرا کے فرمایا، کہتے جی علی مجھے یاد ہے، رسول نے فرمایا تھا علی قسیم النار والجنہ، علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے، علی قسیم النار۔ سرکار نے 3 دفعہ پوچھا، اس نے 3 دفعہ کہا علی قسیم النار والجنہ، علی قسیم النار والجنہ، علی قسیم النار والجنہ۔ مسکرا کے فرماتے ہیں یہ تو نے سنا ہے نا رسول سے؟ جی میں نے سنا ہے، آپ ہی ہیں جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے۔ مسکرا کے فرماتے میرے بابا کے لیے کیوں پریشان ہوتا ہے؟ جا اپنے باپ کے لیے پریشان ہو، میں جانوں میرا باپ جانے۔ اللہ اکبر، مہربانی۔ جملہ آ گیا، میں نے کہا آپ کی خدمت میں بابا جی وہ ہمارے یاسر علی گال کردہ جاؤں ہے جی، بابا جی حکم ہے تقیشہ ملنگ علی کا بات شیعہ پہ چلی تھی نا، بس ایک جملہ، ہمارے یاسر کے پاس تھا ایک متہ ہے ڈنڈا، اکثر لوگوں کے پاس جا کے کہتے تھے علی کی ولایت یاد ہے، ہاتھ میں شاجی ڈنڈا علی کی، اور اکثر مسجد میں چلے جاتے نمازیوں سے پوچھتے نماز پڑھنے کے بعد علی کی ولایت یاد ہے، علی کی ولایت یاد ہے علی۔ ایک دفعہ گئے ابو موسیٰ اشعری مسجد میں بیٹھا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوا، ہمارے یاسر سر پہ پہنچ گئے، پوچھتے ہیں علی کی ولایت یاد ہے؟ اس کے سر پہ امامہ تھا، امامہ اوپر کر کے یوں کرتا ہے نا، سرکار ہمارے یاسر نے ڈنڈا نکالا تو ادھر سے امیر المومنین آ گئے، مسکرا کے فرماتے ہیں مار کیوں مارتا ہے؟ مولا اس کو مسجد کا راستہ نہیں بھولا۔ بہت شکریہ، اس کو مسجد کا مہربانی، اس کو مسجد کا راستہ نہیں بھولا، ولایت بھول چکا ہے۔ یا علی نے مجھ کو دیکھنا میری طرف آنے والا آ جائے گا، دیکھنا میری طرف، بہت بڑا جملہ ہے خدا کی قسم آج کے جشن کا۔ سرکار فرماتے اسے چھوڑ، اس کو کیا پتا ولایت کیا ہے، جس نے دین ہی اتنا لیا جس سے اس کی دنیا چل سکے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، سو بسم اللہ، لکھ بسم اللہ۔ لو جی دعا کا جملہ عرض کر دوں نہ چھوڑ، پھر آپ کی دعاؤں میں اجازت چاہیں گے۔ میں نے کہا نا خیرات مانگتے ہیں، یاد ہے نا، خیرات مانگتے ہیں بھکاری بن کے، اللہ سے بھی، سرکار محسن اسلام بیضۃ البلد جناب عمران سے بھی، پاک رسول خدا سے بھی، بلکہ کل گھر سے مانگتے ہیں علی کے آنے کا صدقہ۔ آواز آئے گی کیا چاہیے؟ مجھ جیسا ایک بندہ کھڑا ہو کے عرض کرے گا 4 کلے زمین ہے 10 کلے ہو جائے۔ مجھ جیسا ایک اور بندہ، بلکہ میں ہی ہوں گا، باقیوں کا میں کیوں ناراض کوئی نہ ہو جائے نا، میں پھر کھڑا ہو کے کہوں گا 2 مرلے مکان ہے 8 مرلے ہو جائے۔ آواز آئے گی آنے والا علی بھی دیکھ، مانگی جانے والی خیرات بھی دیکھ۔ سنبھالنا یار، سنبھالنا گجرا والے والوں، مہربانی، آنے والا علی بھی دیکھ، سنبھالی یہ جو خیرات تو مانگ رہے اس کو بھی دیکھ، آنے والا علی بھی دیکھ، اچھا چلو جنت دے دو۔ آواز آئے گی ماں کے خدمت کر، ماں کے قدموں تلے مل جائے گی۔
اچھا مہربانی کر پھر جو تو دینا چاہتا ہے وہ دے. مانگو دعا گجرا والے والوں. میری بیٹیاں ہاتھ اٹھانا, میں پلو اٹھانے لگاؤں. فَأَسْأَلُ اللَّهُ الَّذِي أَكْرَمَكَ مَكَ وَأَكْرِمْنِي بِكَ يَرْزُقْنِي. طالبہ سارے کا ماں امام منصور, میرا اللہ میرا ابو طالب اگر علی کے آنے کا صدقہ دیتا ہے مہدی کے لشکر میں شامل کر دے.